بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، تقابل ادیان و مذاہب کا سبق نمبر 25 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہندو دھرم پر اسلامی تعلیمات و افکار کے اثرات۔ آج کے اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے کہ جب ہندوستان میں برصغیر میں ہندو دھرم اسلام آیا تو اس سے ہندو دھرم کس حد تک متاثر ہوا اور ہندو دھرم میں کیا تبدیلیاں ہوئی اور اس کے نتیجے میں کون سی تحریکیں وجود میں آئی، کن شخصیات نے اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ ہندوازم پر اسلام کے اثرات۔ جب ہندوؤں اور مسلمانوں کی باہمی جنگ و پیکار ختم ہوئی اور ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگے تو مسلمانوں نے ہندو عورتوں سے شادیاں کرنی شروع کر دی۔ ہندو اور مسلمان کے بچے اکٹھا تعلیم حاصل کرنے لگے اور ہندوؤں نے مسلمانوں کی نوکریاں اختیار کی۔ یہ اختلاط ہندو مت پر بہت اثر انداز ہوا، جس کے نتیجے میں ہندوازم کے اعمال و افکار میں بے شمار تبدیلیاں آئیں۔ بے شمار روشن خیال لوگ پیدا ہوئے جو شدت سے محسوس کرنے لگے کہ ہمارا مذہب بہت کچھ اصلاح کا محتاج ہے اور اسلام کی بہت سی باتیں اپنائی جائیں، مثلا توحید، مساوات اور اعتدال وغیرہ جیسے اصولوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے ہندو دھرم میں اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ یعنی جب اسلام آیا اور اختلاط مسلمان اور ہندو کا آپس کے اختلاط بڑھا تو مسلمانوں کے اعمال اور ان کے افکار سے ہندو اس قدر متاثر ہوئے کہ انہیں اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ ہندوازم میں اصلاح کیا جائے، جیسے کہ توحید کا تصور اختیار کیا جائے، مساوات کو عام کیا جائے، اعتدال کو ایکسیپٹ کیا جائے اور عملاً اس کو ظاہر کیا جائے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں ہندوازم میں ابھرنی شروع ہوئی۔ یہ اسلام سے جو متاثر ہوئے تو اس سے متاثر ہونے والوں نے ایک بھکتی تحریک شروع کی، بھکتی موومنٹ سے کہتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ہندوازم یا ہندوازم کے جو متبعین تھے ان کو اسلام میں داخل ہونے سے بچانے کے لیے یہ بھکتی تحریک شروع کی اور بہت سی چیزیں اس ہندو دھرم کی بہت سی اعمال اور افکار میں تبدیلی پیدا کی، جسے ذات پات کا نظام۔ یہ تمام تفصیل ہم آگے پڑھیں گے کہ کون کون سی تحریکیں ہوئیں جنہوں نے جو اسلام سے متاثر ہو کر کے ہندوازم میں اصلاح کی تحریک شروع کی۔ بارتھ اپنی کتاب ریلیجنز آف انڈیا میں لکھتے ہیں، خلافت اسلامیہ کے عرب ان سواحل پر سیاحوں کی حیثیت سے آئے اور اپنے ہم مذہب افغانوں، ترکوں اور منگولوں سے بہت پہلے ان علاقوں سے تجارت اور میل ملاپ کے تعلقات قائم کر چکے تھے، اور یہی وہ علاقے ہیں جن میں 9ویں صدی سے 12ویں صدی تک عظیم تحریکیں نمودار ہوئیں جو شنکراچاریہ، رامانند، آنند تیرتھ اور بساؤ کے ناموں سے منسوب ہیں۔ ڈاکٹر تارا چند نے اپنی مشہور کتاب اسلام کا اثر ہندی ثقافت پر میں بھی اس امر کا اقرار کیا ہے کہ یہ تحریکات دین اسلام کی پیداوار ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام جنہوں نے ہندوازم میں اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ان میں سب پہلا نام شنکراچاریہ کا ہے۔ جب شنکراچاریہ نے ہندو دھرم کی ابتر حالت دیکھی تو اس کی اصلاح کا ارادہ کر لیا اور کم عمری میں ہی گھر سے نکل پڑے۔ 16 برس تک ہندوستان میں ادھر ادھر گھوم کر تمام مشہور مقامات اور دارالعلوم میں پہنچے، تمام مذہبی کتب کی تفسیر لکھنے کے ساتھ اپنے نظریات کو بیان کرنے کے لیے بھی کتابیں تصنیف کی۔ گوتم بدھ کی طرح انہوں نے بھی ایک الگ مذہبی جماعت قائم کرنا چاہی، اس لیے ہند کے مختلف سمتوں میں درج ذیل 4 بڑی خانقاہیں قائم کی۔ نمبر 1 سرنگاگری کی مٹھ، نمبر 2 دوارکا میں سرودھا مٹھ، نمبر 3 سری کھیتی میں گوردھن مٹھ، نمبر 4 بدورک آشرم میں جوشی مٹھ۔ یہ شنکراچاریہ جن کی کل عمر 32 سال تھی اور اس 32 سال میں اس نے اتنا انقلاب پیدا کیا کہ ہندو دھرم کی جو مذہبی کتابیں ہیں، وید، اپنیشاد، پران، ان سب کی اور منو اسمرتی وغیرہ ان سب کی اس نے تفسیر لکھی اور اپنا ایک نظریہ پیش کیا، اور نظریہ پیش کرنے کے پیچھے اس کا مقصد یہ تھا کہ بدھزم کی طرح ایک پورا مذہب وجود میں لائے۔ اس کے لیے اس نے 4 مٹھ بڑی خانقاہیں قائم کی جن کو مٹھ کہا جاتا تھا، ان میں سے ایک شرنگاگری، دوارکا، سری کھیتی، بدورک، یہ شہر ہیں 4 شہر۔ ان 4 شہروں میں اس نے 4 مٹھ قائم کیے تھے۔ یہ جنوبی ہند کا رہنے والا تھا، جو کرناٹک اور کنڑ کا علاقہ تھا۔ شنکراچاریہ نے تمام ہندوؤں کو ایک ویدک دھرم پر جمع ہونے کی دعوت دی اور کہا خدا ایک ہے، وہی حقیقت ہے، باقی سب دھوکہ ہے۔
دنیا مایا ہے، اس کی حقیقت برہما ہے اور افراد سب اسی حقیقت کے اجزاء ہیں۔ شنکراچاریہ نے زندگی گزارنے کے درج ذیل 3 طریقے بتائے ہیں۔ نمبر 1، بزرگان سلف کے افکار کا مطالعہ کسی استاد قابل سے کریں۔ نمبر 2، حیوانی خواہشات اور حواس کو نفس رحمانی کے تابع رکھیں۔ نمبر 3، روحانیت اختیار کریں۔ ایک دوسرا بڑا نام جس نے ہندوازم میں اصلاح کی بڑی تحریک چلائی اور بہت سے لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے اپنے نظریات اور اپنے افکار سے روکا۔ رامانج 1016 میں مدراس کے پاس ایک گاؤں پرمبر میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام کانٹی ماٹی تھا۔ رامانج در حقیقت بھکتی تحریک کا بانی ہے۔ اس نے شنکر کے نظریے مایا کی شدید مخالفت کی۔ شنکر خدا کی صفات کا قائل نہ تھا۔ رامانج نے کہا خدا تمام صفات حسنہ سے متصف ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، وہ قادر مطلق ہے، وہی روح اور قادر مطلق کو پیدا کرنے والا ہے اور سب اسی کی ہستی کے محتاج ہیں۔ رامانج ذاتوں کی پرانی تقسیم کے قائل تھے، لیکن شودروں اور چنڈالوں کے حق عبادت کو تسلیم کیا ہے اور ان کی عبادت کے لیے مندر کھول دیے۔ رامانج اور ان کے شاگردوں نے بھکتی تحریک کے درج ذیل عقائد متعین کیے۔ نمبر 1، شیوا یعنی خدا اور اس کے فضل پر ایمان لانا۔ نمبر 2، اپنے گرو سے عقیدت۔ نمبر 3، عبادت اور ریاضت۔ نمبر 4، یوگ کے اعمال اور سماع و رقص۔ نمبر 5، تمام مذاہب سے رواداری۔ نمبر 6، بت پرستی۔ نمبر 7، مساوات بین الناس۔ ان مذکورہ 7 عقائد سے استدلال کرتے ہوئے ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں وشنو سوامی نمبارک اور مادھو یہ رامانج کے شاگرد ہیں۔ ان دونوں نے خدا اور انسان کی نوعیت کے متعلق جو مابعدت طبعی بحثیں کی ہیں ان کو پڑھ کر نظام اشعری اور غزالی کے مذاکرات و مباحث یاد آ جاتی۔ رامانج دراصل بھکتی تحریک جو ہندوستان میں جاری ہوئی اس کا بانی رامانج ہے۔ یہ اصلاً شنکراچاریہ کا مخالف تھا۔ اس نے اس کے نظریے مایا کی مخالفت کی اور اس بات کی مخالفت کی جو کہ خدا کی صفت کا انکار کرتا تھا، اس کا انکار کیا اور اس نے بتایا کہ خدا تمام صفات حسنہ سے متصف ہے۔ پھر رامانج کے شاگردوں نے بھکتی تحریک کے جو عقائد متعین کیے ان عقائد کے بارے میں پڑھ کر کے ڈاکٹر تارا چند کی کہتے ہیں کہ ان سے یہ پتہ چلتا ہے، ان کو پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ نظام اشعری اور غزالی جو اسلامی فلسفے علم کلام کے جو بڑے عالم ہیں اور جنہوں نے پورا مسلک ایجاد کیا، ان لوگوں کی بحثیں یاد آ جاتی ہیں۔ یعنی بھکتی فلسفہ اور اسلامک فلسفے میں میل جول پایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھکتی اسلام سے متاثر ہوئی تھی۔ اسلام سے جو لوگ متاثر تھے ان لوگوں نے بھکتی تحریک شروع کی تھی۔ لنگایت ایک تحریک تھی جو بعد میں ایک فرقہ بنا۔ لنگایت جنوبی ہندوستان کا ایک الگ گروہ ہے جس کے بارے میں ہندوازم یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ہندو دھرم کا ایک مسلک ہے۔ لنگایت اپنے آپ کو ایک الگ مذہب مانتا ہے۔ لنگایت میں اسلام کے نقوش و اثرات واضح نظر آتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ خدا ایک ہے، وہ تمام صفات عالیہ کا جامع ہے، وہی تمام مادے اور تمام ارواح کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے آپ کو معلم عالم کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ لنگایتوں میں پیری مریدی اور بیعت کے طریقے مسلمانوں میں ملتے جلتے ہیں۔ اس فرقے میں رسمیں نہیں ہیں، ذات پات کا کوئی امتیاز نہیں، ایک چنڈال بھی اس میں شامل ہو جائے تو برہمن کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ بچپن کی شادی ممنوع ہے، طلاق کی اجازت ہے، بیواؤں کا احترام کیا جاتا ہے اور انہیں نکاح ثانی کا حق حاصل ہے۔ لنگایت اپنے مردوں کو جلاتے نہیں بلکہ دفن کرتے ہیں۔ شراد اور موت کی دوسری رسمیں مفقود ہیں۔ تناسخ کا عقیدہ ان کے نزدیک غلط ہے۔ یہ لوگ پرہیزگار اور مجاہد مزاج ہیں۔ کنڑی اور تلنگی علاقے میں خصوصاً بلگام، بیجاپور اور دھاوار کے اضلاع میں آبادی کا 35% ہے۔ جو میسور اور کولہاپور میں آباد ہیں، یہ اپنے آپ کو ویر شیو یعنی شیو کے بہادر کہتے ہیں۔ لنگایت مستقل ایک فرقہ ہے جو آج بھی ساؤتھ انڈیا میں پایا جاتا ہے اور یہ اپنے آپ کو مستقل ایک مذہب ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کے جو عقائد، اس کے اندر زیادہ رسومات نہیں ہیں لیکن اس کے عقائد اور اعمال وہ اسلام سے ملتے جلتے ہیں۔ رامانند 1299 میں پریاگ راج یعنی الہ آباد کے ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ یہ رامانج کے مذہب کا پیرو تھا۔ اس نے رامانج کا فلسفہ سیکھا اور ہندی زبان میں اس کی اشاعت کی۔ اس نے اپنے پیرووں کو 2 گروہوں میں تقسیم کیا، عابد اور دنیا دار، اور اپنے گروہ کے لیے 7 مٹھ بنائے۔ ہر پیروکار کے لیے کسی نہ کسی مٹھ سے تعلق رکھنا ضروری تھا۔ رامانند ذات پات کا سخت مخالف تھا۔ اس کی مریدوں میں تمام ذاتوں کے افراد شامل تھے۔ رامانند کے 12 شاگرد تھے جو اعلیٰ قوم برہمن سے لے کر
ادنا قوم چنڈال میں سے منتخب کیے گئے تھے۔ ان 12 شاگردوں میں ناواجی، سورداس، تلسی داس، جے دیو اور کبیر داس مشہور ہیں۔ چیتنیا مشرقی 1485 میں مغربی بنگال کے مقام نودیپ میں پیدا ہوا اور 25 سال کی عمر میں ہی سنیاسی بن گیا تھا۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ خدا ہر آتما میں موجود ہے، اس لیے ہر فرد قابل تحریم و تکریم ہے۔ ذات پات کی تمیز کا شدید مخالف اور مساوات بین الناس کا حامی تھا۔ غربا، مساکین، مفلوک الحال اور مصیبت زدہ لوگوں سے محبت کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ تمام انسان بھائی بھائی ہیں، خدا کے نزدیک برہمن اور شودر میں کوئی تمیز نہیں، صرف خدا کی عبادت اور محبت کی حقیقی نجات کا ذریعہ ہے۔ گرو نانک لاہور کے تحصیل شرق پور کی تلونڈی گاؤں میں 1466 میں گرو نانک کی پیدائش ہوئی۔ گرو نانک نے ابتدائی تعلیم پنڈت اور ملا سے حاصل کرنے کے بعد کچھ دن ملازمت کی، پھر صوفیاء کرام سے منسلک ہو گئے اور تصوف و بھکتی کی تحریک سے متاثر ہوئے۔ گرو نانک کی تعلیمات سے سکھزم کا پورا مذہب وجود میں آیا، اس میں توحید، رسالت، قیامت اور جنت و جہنم کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہ تو گرو نانک کا مختصر سا تذکرہ تھا، اس کی لمبی تفصیل سکھزم کی بحث میں آئے گی، جب تقابل ادیان میں سکھزم کی بحث پڑھیں گے وہاں گرو نانک، لیکن یہاں اس کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ ہندو دھرم، اسلام نے جو تاثر، جو اسلام نے ہندوستان اہل ہند کو جو متاثر کیا، اس میں سے جو شخصیات، جن شخصیات نے ہندو دھرم سے چھوڑ کر ایک الگ رخ اختیار کیا، اس میں ایک بڑا نام گرو نانک کا ہے۔ باقی جتنے لوگ تھے وہ بھکتی تحریک تک تو اپنے آپ کو محدود رکھے، لیکن کوئی مستقل مذہب ایجاد نہیں کر سکے تھے۔ گرو نانک واحد ایسے تھے جنہوں نے بھکتی تحریک کو تو ایکسپٹ ہی کیا، اس کے علاوہ انہوں نے تصوف کو بہت ہی قریب سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ سکھزم جو بعد میں مذہب، گرو نانک کی تعلیم سے بعد میں مستقل مذہب بن گیا، اس کی مذہبی کتابوں میں صوفیاء کرام کے اقوال بھی شامل ہیں، ان کو بھی پڑھا جاتا ہے۔ یہ انہوں نے شروع میں تو ابتدائی تعلیم مولویوں سے، یعنی مسلمانوں سے اور برہمنوں سے، دونوں لوگوں سے حاصل کی تھی، پھر کچھ دن ملازمت کی، اس کے بعد پھر تصوف کے قریب گئے، پھر بھکتی کو بھی سیکھا، پھر انہوں نے حج بھی کیا، یعنی انہوں نے ہندو اور اسلام دونوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک تیسرا راستہ اختیار کیا جو بعد میں سکھزم کی شکل میں آج موجود ہے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ کیا؟ آج سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ ہندوازم پر اسلام کے اثرات کیا ہیں، کیسے کیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا شنکراچاریہ کے بارے میں، پھر رامانج، پھر لنگایت، پھر رامانند کے بارے میں، پھر چیتنیہ کے بارے میں، آخر میں گرو نانک کے بارے میں پڑھا۔